الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. سامعین محترم، سورۃ البقرہ کے مضامین جس ترتیب سے چل رہے تھے ان میں انتظامی امور اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو زندگی کے مختلف معاملات چلانے کے لیے تلقین فرمائے ان کا تذکرہ چل رہا تھا. اس میں دیگر انتظامی امور کے بعد جو اصلاح معاشرہ کے امور ہیں جس میں فیملی سسٹم ہے، آئلی نظام ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، عدت اور رضاعت کے مسائل ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا تھا. اس میں کیا کیا احتیاطیں ضروری ہیں، کن کی کون کون سے حقوق ہیں، ان کا تفصیلی تذکرہ ہوا. کس معاملے میں اچھا سلوک کرنا لازم ہے، کس معاملے میں معاف کر دینا لازم ہے. یہ پوری فیملی سسٹم کے اندر جو ضروری چیزیں تھیں اللہ رب العزت نے ہمیں تلقین فرمائی ان آیات کے اندر. انتظامات چلانا تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان کے اندر پاکیزگی ہو. نظام چلانا تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان کو خوف خدا ہو. اچھا انتظام اس وقت چلے گا جب انسان اصلاح ہوئی ہو، اس کے اندر معصیت اور نافرمانی کا مادہ ختم ہو، اس کے اندر اللہ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، اور اس کے اعمال کا تزکیہ ہو اور اس کے معاملات درست ہوں. یہ تب ممکن ہے کہ وہ نکاح طلاق کے معاملات میں بھی عدل کرے گا، انتظامی امور میں بھی عدل کرے گا. یہ وہ ضرورت تھی جس کے پیش نظر تو ان امور کی ضرورت اللہ رب العزت نے واضح فرمائی، اور قرآن مجید کے مضامین کا انداز اور منہج اور اسلوب بھی یہاں پہ واضح ہوتا ہے کہ نکاح اور طلاق کے معاملات چل رہے ہیں، عدت اور رضاعت کے معاملات چل رہے ہیں، اس کی تفصیلات چل رہی ہیں. درمیان میں ایک ایسا امر، ایک ایسا حکم جو اصلاح کر سکتا ہے انسان کی، اس کا ذکر درمیان میں فرما دیا، اور وہ امر مصلح اور اصلاحی امر نماز ہے جس کا ذکر فرما دیا. ورنہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے مضامین تو مربوط ہیں، اس کے بعد بھی طلاق کی بات آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی طلاق، عدت، رضاعت کے مسائل کا بیان ہے، تو درمیان میں 2 آیات میں نماز کے حوالے سے کچھ ضروری امور اور ہدایات ذکر فرماتی. تو یہ اس کا ربط ہے اور اس کی ریزن ہے کہ قرآن مجید میں کوئی امر بغیر ربط کے نہیں ہے، کوئی حکم بغیر کوہیرنس کے نہیں ہے. اس کا پیچھے سے ربط ہوتا ہے، آیت کا آیت سے ربط ہوتا ہے، رکوع کا رکوع سے ربط ہے، سورت کا سورت سے ربط ہے. اور مضامین ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک لڑی پروئی ہوئی ہے، اور وہ مضامین انسان کے لیے اللہ رب العزت نے خاص ترتیب سے ذکر فرما دی. تو یہ اس لیے درمیان میں نماز کا ذکر ہوا کہ جب نماز پڑھے گا انسان تو اس کا دل پاک ہوگا، اس کا اللہ کی بندگی، اللہ کے حکموں کو ماننے کے لیے دل تیار ہوگا. اور نماز انسان کے ظاہری اور باطنی عیوب کو ختم کرتی ہے. نماز انسان کے اندر انسانوں سے حسن سلوک کا درس دیتی ہے. نماز انسان کے لیے نظم و ضبط کا درس دیتی ہے. جو نظم و ضبط کا پابند ہوتا ہے وہ انتظامی امور کو بحسن و خوبی سر انجام دے سکتا ہے. جو نماز کے اندر اطاعت امیر کا درس لیتا ہے، امام کے پیچھے نماز باجماعت ادا کرتا ہے، وہ لوگوں کی جو حقوق کی ادائیگی میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحسن و خوبی بجا لائے گا. جو نماز کے اندر انسان جو اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرتا ہے، جو نماز کے ذریعے اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوشاں ہو جائے گا، کوشش کرے گا. یہ اس لیے درمیان میں نماز کا ذکر کیا. اچھا، یہ یہاں پر صرف ایسا نہیں ہے، یہ پچھلے جتنے مضامین چل رہے ہیں، ہم ابواب کے حساب سے مضامین کا بیان کر رہے ہیں.
تو پیچھے مقاصد شریعہ اور انسانی حقوق کے حوالے سے تفصیلی باتیں چل رہی تھیں. ان کے درمیان میں پہلا امر مصلح ذکر ہوا, روزے کا ذکر ہوا. پھر بعد میں آ کے جو پھر ذکر ہوا حج کا ذکر ہوا درمیان میں مسائل کے. یہ تیسرا اصلاحی امر ہے جو یہاں پہ سورہ بقرہ میں ذکر ہو رہا ہے, نماز. وہاں پہ روزے کے امور ان معاملات سے متعلق تھے کہ روزے کا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ ان معاملات سے متعلق تھا. پھر حج کے جو امور ہیں, حج کا حکم دیا, وہ ان معاملات سے متعلق تھا. اور یہاں پہ نماز کے ذریعے انسان کی وہ پیوریفیکیشن اور وہ اس کی جو تزکیہ نفس مطلوب ہے, جس کے ذریعے وہ سوشل سرکل میں اپنی جو ہے وہ ذمہ داریاں اچھے طریقے سے ادا کر سکا. اور دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ نکاح طلاق کے تفصیلی مسائل آئے, اس کی تفصیلات موجود ہیں, تو سننے والوں کو یہ میسج دینا بھی مقصود ہے کہ یہ جو نکاح طلاق عدت رضاعت دنیا داری کے معاملات, انسان کے پرسنل معاملات, ان کے اندر ہی کہیں کھو کر نہ رہ جانا, بلکہ اللہ کی بندگی کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا ہے. کہیں اسی کو پوری زندگی کا مقصد نہ سمجھ بیٹھنا. اللہ کی بندگی حقوق العباد کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ بھی ضروری ہیں. یعنی دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلانے کا گویا کہ اس آیت میں میسج دیا گیا اور اس آیت میں پیغام دیا گیا. تو فرمایا حافظوا علی الصلوات, اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے, اپنی نمازوں کو محفوظ بنائیے, اپنی نمازوں کو کی حفاظت کیجیے اس کی ریگولر ادائیگی کے ذریعے, اس کے واجبات فرائض اور شرائط کی ادائیگی کے لیے اس کے ذریعے, اور اس کے اندر پوری توجہ اور انہماک کے ذریعے اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے. وہ نمازوں کو حفاظت کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو جیسے جس چیز کی حفاظت نہ کی جائے اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. شیطان انسان کے ہر طرح کے نقصان کے درپے رہتا ہے. اگر انسان انٹینشنلی اور ارادے کے ساتھ اپنی اس عبادت کی حفاظت نہیں کرے گا تو اس سے نمازوں کے ضائع ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. لہٰذا ترغیب دی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے, نمازوں کو محفوظ بنائیے. اور وہ تبھی ہوگا جب ہم کسی چیز کی حفاظت ارادے سے کرتے ہیں تو ہم ہر ممکنہ اقدام کے ذریعے اس کو محفوظ بناتے ہیں. حافظوا علی الصلوات حکم دے دیا, یعنی عمومی ساری نمازوں کی حفاظت کیجیے, تمام نمازوں کی حفاظت کیجیے. والصلاۃ الوسطیٰ, خصوصی طور پہ درمیانی نماز کی حفاظت کیجیے. الصلاۃ الوسطیٰ, درمیانی نماز. اب یہ درمیانی نماز سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین اعظام اور مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں مختلف قسم کے اقوال ذکر کیے ہیں. بعض نے دیگر نمازوں کو اس کا مصداق قرار دیا, لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تفسیر بیان فرمائی وہ صلاۃ الوسطیٰ سے نماز عصر مراد لی, کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے. مفسرین کے اقوال اس کی تائید کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کو عصر کی نماز قرار دیا, اس لیے ہم دیگر اقوال کو ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو اپنی انگلیوں پر نماز عصر کے وسطیٰ ہونے کی تعلیم اس طرح ارشاد فرمائی کہ یہ دو نمازیں دن کی نمازیں فجر اور ظہر, اور پھر یہ دو نمازیں مغرب اور عشاء رات کی نمازیں, اور یہ ظہر کی عصر کی نماز کو درمیانی نماز قرار دیا, صلاۃ الوسطیٰ قرار دیا. اس کی کیا وجہ ہے, اس کی تعیین کی اور اس کی تاکید کی کہ عصر کی نماز تاکید کے ساتھ پڑھو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے معمولات میں سارا دن لگا ہوتا ہے, کام کاروبار میں لگا ہوتا ہے. عصر کا وقت عام طور پہ انتہائی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے. جو لوگ اپنا کاروبار سمیٹنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ وائنڈ اپ کرنے کے اس پروسیجر میں ہوتے ہیں, انتہائی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس مشغولیت کے وقت میں اپنے ان امور کو ترجیح دے دیں اور نماز عصر ضائع کر بیٹھیں. نماز عصر کی جو اہمیت ہے, جو اس کی فضیلت ہے, وہ اسی وجہ سے زیادہ ہے کہ اس وقت یہ عبادت بجا لانا مشقت کا کام ہے. زیادہ اس کے لیے جو ہے وہ انسان کو اپنے ارادے کا استعمال کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے چھڑا کے نماز عصر کے لیے جانا ہوتا ہے. تو اس لیے عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا. اللہ رب العزت نے نماز عصر کو اہمیت سے بیان کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا
کہ باقی نمازوں کی اہمیت نہیں ہے، وہ آلریڈی ذکر ہو چکا کہ ساری نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن اس کو تو خصوصیت کے ساتھ، اہمیت کے ساتھ اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو بجا لانا ہے، اس کی مفہوم بیان کرنا. وقوموا للہ قانتین فإن خفتم، یعنی نماز، درمیانی نماز، عصر کی نماز، اس کا لحاظ رکھو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. گویا کہ قانتین سے مراد سکوت کے ساتھ خاموش ہو کے کھڑے ہونا بھی ضروری ہے. بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے قبل نماز میں باتیں کرنا اور چلنا یہ عمومی طور پہ اس کی اجازت تھی. اس حکم کے بعد سکوت لازم ہو گیا. قانتین کے حکم کے بعد یعنی خاشعین، اللہ تعالیٰ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور قانتین بن کے کھڑے ہو جاؤ، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو گویا کہ ہمتن گوش کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر لو. حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کی تعریف فرمائی نا، وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اتنا بڑا لیول پیدا ہو جائے کہ انسان گویا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور جو سامنے اتنا بڑا آقا، مالک، خالق کائنات، جب اس پر دیکھنے کی کیفیت، یہ بہت بڑا لیول ہے انسان کی تھنکنگ کا، کنسنٹریشن کا، اس کے جو پیوریفیکیشن کا بہت بڑا لیول ہے. لیکن اگر وہ لیول نہیں پیدا ہو سکا تو پھر فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ کانسیپٹ ہونا چاہیے، اور اس لیول پہ ضرور سوچو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی ہیبت والی بات ہے کہ خالق کائنات، مالک کائنات ہمیں دیکھ رہا ہے. جیسے کوئی بہت بڑا آقا ہو، وہ کسی کو دیکھ رہا ہو، غلام کو، تو وہ کیسے کام کرے گا؟ وہ کتنے خشوع خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کام کرے گا. آج کل سی سی ٹی وی سے ڈر کے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ملازمین اپنا ہمتن گوش ہو کے کام کرتے ہیں، پوری دیانتداری سے کام کرتے ہیں کہ سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے. اور آج کل جو آن لائن جابز ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں کہ بھائی وہ سامنے کیمرے میں نظر آنا چاہیے، بندہ بیٹھا رہے وہاں پہ کام کر رہا ہو اور وہ اس پہ حاضری لگ رہی ہوتی ہے. تو ہم کتنے ہمتن گوش ہو جاتے ہیں. جب یہ کانسیپٹ ہوگا کہ اللہ ہمارا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہماری نماز کی کیفیت کیسی ہوگی؟ کتنا ہم توجہ سے نماز پڑھیں گے اور عبادت بجا لائیں گے اللہ تعالیٰ کی. قرآن مجید کو پڑھیں گے تو کس انداز سے ہم اس میں فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے. یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. قوموا للہ قانتین کے اندر اللہ رب العزت نے گویا کہ اپنی عبادت کو، نماز کو خصوصی طور پہ خشوع اور خضوع اور پرسکون طریقے سے ادائیگی کا حکم ارشاد فرمایا. فَإِنْ خِفْتُمْ، اب وہ صورتحال بتا دی کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہہ دیتا ہے کہ میں تو پھنسا ہوا تھا، میں نماز نہیں ادا کر سکا، میری نماز رہ گئی. تو اللہ رب العزت نے وہ ساری صورتیں بیان فرمائی. فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں کسی دشمن کے حملے کا ڈر ہے، کسی قسم کا خوف ہے، اندیشہ ہے، تو پھر بھی نماز نہیں چھوڑنی. یعنی صلاۃ الخوف، وہ رحیم اللہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بندے کو رعایت دینے پر پوری دین کا مدار ہے، جس میں قلت تکلیف ہے، عدم حرج ہے. وہی چھوٹا سا مسئلہ ہے، وہی سفر پہ ہو تو تم روزہ چھوڑ دو، ہیں تمہیں بیماری کا ڈر ہے یا پانی میسر نہیں ہے، تیمم کر لو. قرآن نے حکم دے دے کے آسانیاں اور رعایتیں بانٹی ہیں. دین پورے کا پورا یسر پر اور آسانی پر مبنی ہے، آسانی والا دین ہے. وہ اللہ قرآن میں نماز کی ایگزمپشن نہیں دے رہا. خوف کی نماز، سفر کی نماز، جنگی حالات میں نماز ہر لحاظ سے ادا کرنی ہے. یہاں پہ بھی اسی میں سے ایک ذکر، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہے، خوف ہے دشمن کے حملے کا یا کسی طرح کا اندیشہ اور خوف ہے، کوئی بات نہیں. فَرِجَالًا، تو پیادہ پڑھو، پیدل کھڑے کھڑے پڑھ لو. او رکبانن، یا سواری پر موجود ہو، گھوڑے پہ ہے، اونٹ پہ ہے، یا کسی بھی سواری پر. او رکبانن، آج کی جدید سواریاں بھی اسی میں شامل ہیں. آج کی جدید سواریوں میں گاڑی ہے، جہاز ہے، ٹرین ہے. اگر کوئی خوف ہے، آپ اپنے اس میں شامل ہیں تو کیا ہے؟ او رکبانن، سوار ہو تو پھر بھی پڑھ لو. رجالن کیسے پڑھے گا انسان؟ جب کہیں اس کو صرف کھڑے ہونے کا موقع مل رہا ہے، رکوع سجدہ نہیں کرے گا، اس میں صرف رکوع میں ہلکا سا انحناء ہوگا، تھوڑا سا جھکنا، اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھکے گا، نماز پڑھے گا. صلاۃ الخوف، ویسے بھی صلاۃ الخوف 2 رکعتوں والی نماز ہے. اس کو خوف کی حالت میں نماز کو 2 رکعتیں کر دیا گیا تھا، کم کر دیا گیا تھا. اور سوار حالت میں ہے تو وہ بھی اس سواری پر سوار ہے، چاہے اس کا رخ کہیں بھی ہے، وہاں قبلہ کی طرف متوجہ ہونا شرط نہیں ہوگا.
اس حالت میں سواری کا رخ جدھر بھی ہے، سواری پر جس حالت میں بیٹھے ہو جیسے آسانی سمجھ سکتے ہو، یعنی انسانی ایز کا خیال رکھا کہ آسانی کے ساتھ وہ نماز کیسے پڑھ سکتا ہے، اس میں رکوع سجدہ کیسی کیفیت میں کر سکتا ہے، نو ٹینشن، رخ کدھر ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہی ہمارا اگر جو ایئر فورس کا پائلٹ ہے اس کو کئی منٹ یا کئی گھنٹے بعض اوقات اڑان بھرنی پڑتی ہے اور نمازوں کے ٹائم ضائع ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ نہیں پڑھے گا نماز؟ وہ تو نماز اگر اپنی جو ہے وہ نماز کو سٹارٹ کرنے اور اینڈ کرنے کے حوالے سے دیکھے گا تو اس کی تو ضائع ہو جائے گی، اور وہ جو نماز کا ٹائم ہے اور رکبانن کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے رعایت دے دی۔ یہ جو رکبانن کی شرط ہے، اس سے بہت ساری چیزوں میں جہاں پہ کوئی سواری کے اندر ہے اور وہ اپنی کسی اس ٹارگٹ پہ لگا ہوا ہے، ایسی ذمہ داری میں، تو وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ کوئی سنگل پائلٹ ہے، اندر جگہ بھی نہیں ہے، یہ ڈبل پائلٹ ہیں، اندر جگہ نہیں ہے، اب نمازوں کے اوقات گزرتے ہیں، گھنٹوں کی فلائٹس ہوتی ہیں، تو ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ وہیں پہ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں جو اس حالت میں ہے۔ اور اگر حالت ایسی ہے کہ بالکل دشمن حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور بالکل قریب ہے، تو پھر اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت نماز کو وہ ڈیلے کر سکتا ہے اور وہ اگلے وقت میں نماز کو ادا کرے گا، اکٹھی کر کے ادا کر سکتا ہے یا بعد میں نماز ادا کرے گا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ اس کے خندق کے موقع پر نماز عصر قضا ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعد میں اس کو قضا لوٹائی ہے اس کی۔ تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو چاہے پاپ پیادہ پڑھ لے، پیدل یعنی کھڑے کھڑے، یا وہ سواری پر۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب فرمایا کہ پس جب تم امن میں آ جاتے ہو، وہ حالت خوف ختم ہو گئی، وہ اندیشہ، وہ دشمن کا خوف ختم ہو گیا، وہ پریشانی والی حالت ختم ہو گئی، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادات اسی طرح بجا لاؤ، تمام قسم کی عبادات جو بھی ایگزمپٹڈ تھیں، جن میں رعایت تھی، ریلیکسیشن تھی، تو پھر اسی طرح ادا کرو جیسا کہ کما علمکم، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ اللہ نے کیسے سکھایا ہے؟ نماز پڑھنا قرآن میں کیسے سکھایا گیا ہے؟ بڑا نکتہ ہے سمجھنے کا کہ جو لوگ قرآن مجید کی آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے بغیر سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ کما علمکم، کیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ قرآن میں تو نماز کا ایک عمومی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو جیسے نماز میں اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما کے نماز کے احکام دیے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما کے، جس کو وحی خفی کہیں گے، وحی غیر مطلوب کہیں گے، احادیث مبارکہ بھی نازل فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کو نماز کی تعلیم اولاً اللہ تعالیٰ نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے شاگردوں کو تعلیم دی، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر کے، اور آپ کے عمل کے ذریعے امت کو تعلیم دی کہ ایسے نماز پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے طریقے بتلا دیے، وہ نماز اس طریقے سے ادا کرو جب تم امن کی حالت میں آگے ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے، جیسے تمہیں پڑھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم اور احکام کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً دی، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعلیم پوری امت کے لیے دی، اور پوری انسانیت کے لیے وہ چیز سند بن گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے ان چیزوں پہ۔ ما لم تکونوا تعلمون، جن چیزوں کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا وحی کے نزول سے پہلے کہ یہ چیزیں کیا ہیں اور ان چیزوں کی ادائیگی کیسے ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو یہاں تک نماز کا ذکر درمیان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، جب تمہاری نمازوں کی حفاظت ہوگی تو تم حقوق کی حفاظت بطریق اولا کر سکو گے۔ نماز کی حفاظت کی وجہ سے بندوں کے حقوق تم بہترین طریقے سے ادا کر سکو گے، لہٰذا نماز کو بھول نہ جانا، نمازوں کے اندر سستی نہ کرنا، نمازوں کو جو ہے وہ غیر اہم نہ سمجھنا، نمازوں کو بھلا نہ بیٹھنا، یہ ہر چیز اس کے اندر آتی ہے۔ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کو، انسانوں کو عطا کی گئی سب سے خوبصورت عبادت ہے، اور ہر امت پر نماز فرض رہی ہے، جیسے روزے فرض رہے ہیں ایسے ہر امت پر فرض رہی ہے۔ اس کی شکلیں، کیفیتیں، اس کی تعداد، شرائط کچھ چینج ہوتی چلی آئیں، اور یہ اللہ نے اپنی بندگی کا بہترین ذریعہ، اپنے ذکر کا بہترین ذریعہ نماز کو قرار دیا۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے، ہر وقت میں یاد رہوں گا تمہیں۔
اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا، یہ دونوں چیزیں نماز کے ذریعے ممکن ہیں۔ جب انسان اپنے ساری بڑائیاں چھوڑ کے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اس آواز پہ لبیک کہہ کے جا کے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ یا اللہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، اللہ اکبر، بڑا تو ہے، یہ رفع یدین کیا چیز ہے؟ یہ اپنے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، بس میں کچھ نہیں ہوں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، ہینڈز اپ ہیں بندہ ہینڈز اپ ہو جاتا ہے اللہ کے سامنے اور اللہ اکبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر کرنے کے بعد وہ اللہ کو سب سے بڑا مان لیتا ہے تو اپنی حرص و ہوس کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی انا کو بڑا نہیں سمجھتا، وہ اللہ کی بڑائی کو اپنے دل میں بٹھا کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نفاق سے اور کبر سے پاک کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی جو اصلاح ہے وہ اللہ رب العزت مسلسل کر رہا ہوتا ہے نماز کے ذریعے۔ اس کو جو اللہ رب العزت اس کی روح کو مضبوط کرتا ہے، اس کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان کو ملی ہے۔ اس کے اندر کوتاہی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوتاہی ہو جائے توبہ کی جائے، اس کا ازالہ کیا جائے، بعد کے اوقات میں اس کو ادا کیا جائے، قضا کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ تو یہ اس کی بہت سارے مسائل، اس کے مسائل کو سمجھا جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، نماز کے اندر ہم کس رکن میں کیا کیا اللہ سے باتیں کرتے ہیں اس کو سمجھا جائے تاکہ اللہ رب العزت کا پیغام بندوں تک پہنچ جائے۔ تو نماز کا امر مصلح بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں جو امور انتظامیہ کے جو باقی کچھ پیغامات تھے ان کا ذکر فرمایا، اور اس میں جو پہلے بیوہ کی عدت کا ذکر آلریڈی گزر چکا تھا تو اس کا ایک اور پہلو ذکر کیا اور اس کو دوبارہ یہاں پہ ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ، کہ جو تم میں سے جو لوگ مرنے کے قریب ہو جائیں، قریب المرگ ہوں۔ ویسے تو یتوفون کا مطلب ہے کہ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ جب ان کو حکم دیا جا رہا ہے تو ان لوگوں پر حکم کا اطلاق ہوگا جو قریب المرگ ہوں، مرنے کے قریب ہو جائیں۔ بعض اوقات انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی موت قریب ہے۔ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی کچھ بیویاں چھوڑ کے وہ مرنے کے قریب ہوں اور بیویاں ان کی ہوں جن کو وہ چھوڑ کے مر رہے ہوں، تو ان کے لیے حکم دیا گیا وصیۃ لأزواجہم، کہ وہ اپنی ازواج کے لیے وصیت کر جائیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے جو بیوائیں ہیں ان کے لیے وصیت کر جائیں، متاعاً الی الحول، 1 سال تک انہیں مال و متاع دینے کا جو ہے وہ وصیت کر جائیں، کہ ان کو کھانا پینا، رہائش، ان کی جو کھانا پینا ہے، ان کا لباس ہے، ان کی جو کفالت، جو ذمہ داریاں اس کے مال میں سے اس کو ادا کی جائیں۔ غیر اخراج، اور گھر سے بھی نہ نکالا جائے، یعنی ان کو گھر سے نکلنے کا حکم نہ دیا جائے، گھر سے نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکلنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے وارثو، اے کفیلو، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن معروف، کہ جو بھی وہ اپنے حق میں کوئی معروف دستور کے مطابق کوئی کام کرنا چاہیں، یعنی آگے نکاح کرنا چاہیں یا وہ بناؤ سنگار کرنا چاہیں، اگر وہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ نکلنا چاہتی ہیں۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب اس آیت میں چونکہ پہلے بیوہ کی عدت ذکر ہو چکی ہے کہ جو بھی تم میں سے ایسی عورتیں ہیں جن کے شوہر فوت ہو جائیں تو وہ یتربصن بانفسہن، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، 4 اشہر و10، 4 ماہ اور 10 دن تک روکے رکھیں۔ عدت ذکر ہو گئی۔ یہاں پہ ارشاد ہوا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم، یہاں شوہروں کو ان کے حق میں وصیت کرنے کا حکم ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ وصیت کر جائیں؟ اب بظاہر یہ 2 مختلف حکم لگ رہے ہیں، اور بعض مفسرین نے اسی بنیاد پہ یہ لکھا کہ یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہو گئی، یعنی اس کے اندر 1 سال تک ان کو متاع دینے کی بات تھی تو اس سے یہ منسوخ ہو گئی۔ بعض مفسرین نے یہ معنی لکھا، بعض نے یہ معنی لکھا کہ جو قبل از اسلام 1 سال تک عدت ہوتی تھی، بعض اوقات 1 سال تک عدت ہوتی تھی، اسلام نے 4 ماہ 10 دن تو اس پچھلی آیت میں ذکر فرما دی ہے، اور یہ 1 سال تک کا جو دورانیہ ہے اس کی وصیت کرنے کا حکم شوہر کو دے دیا کہ تم 1 سال تک اس کو کم از کم یہ سہولیات مہیا رکھو، اس کے بعد آگے کوئی جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ لیکن مال و متاع کے اندر سے یہ حصہ لینا اس وقت تک تھا، یہ دوسرا مفسرین کا جو ایک قول ہے کہ یہ مال و متاع، یہ بینیفٹ 1 ایئر کے لیے لینا اس وقت تک تھا جب تک آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی، جس میں بیوہ کو باقاعدہ حصہ
مقرر کر دیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کو بھی حصہ ملے گا. تو اس وقت تک یہ آیت تھی. جب وہ آیت میراث نازل ہوئی تو اس کی وجہ سے یہ منسوخ ہو گئی. یعنی یہ دوسرا ایک موقف ہے کہ اس آیت سے یہ منسوخ ہو گئی. تیسرا ایک موقف بھی ہے کہ یہ آیت سرے سے منسوخ ہی نہیں ہے بلکہ اس کا حکم باقی ہے. یہ آیت سرے سے منسوخ ہی نہیں ہے بلکہ اس کا حکم باقی ہے. اور یہ جو وصیت کرنا ہے یہ واجب نہیں ہے بلکہ یہ اب بھی مستحب ہے کہ 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزاریں گی, میراث میں اپنا حصہ پائیں گی, جو بھی ان کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا. اب 1 سال کے لیے مستحسن یہ ہے, مستحب یہ ہے, اچھی بات ہے کہ شوہر وصیت کر دے کہ ایک تو یعنی اس پر فوتگی شوہر کا غم ہوگا, وہ اس کے لیے ہلکا ہو جائے, اور اس کو یہ چوائس دی جائے کہ 1 ایئر تک آپ کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا, آپ کی ذمہ داری, آپ کی کفالت, آپ کا کھانا پینا وہ ہماری طرف سے ہوگا. یہ شوہر اپنے مال کے اندر سے وصیت کر جائے. ویسے بھی شوہر کو 1/3 کے اندر وصیت کا ویسے بھی اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کر سکتا ہے وراثت کے علاوہ. تو جب وہ 1/3 میں ویسے بھی وصیت کر سکتا ہے, اور یہاں پر یہ جو وصیت کا حکم ہے یہ استحبابی طور پر ہے, اور یہ قول زیادہ مناسب لگا مجھے دیگر اقوال سے کہ اس آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہ ہو. آیات مبارکہ کے نسخ پر میرا تفصیلی درس موجود ہے جو ما ننسخ من آیت کے موضوع پر میں نے پہلے دیا تھا. اس میں میں نے بڑی تفصیل سے یہ بات بتائی تھی کہ پہلے مفسرین کے نزدیک 500 آیات تقریباً قرآن مجید کی, موجودہ قرآن کی 500 آیات جو ہے منسوخ تھی. پھر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 500 آیات میں سے باقی سب کی تعویل اور تفسیر بیان فرمائی, 20 آیات کو ان میں سے منسوخ مانا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان 20 آیات کے اندر سے 15 آیات کی تفسیر بیان فرمائی کہ ان کو اگر منسوخ نہ بھی مانے تو اس کا موضوع بیان ہو سکتا ہے, اس کا مفہوم بیان ہو سکتا ہے, اور 5 آیات انہوں نے کہا جی ہم منسوخ مان سکتے ہیں. اور اس کے بعد مفسرین کئی ایسے آئے جن میں سے مولانا حسین علی الوانی وہاں بچنا والے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں دربار صغیر کے, انہوں نے ان 5 آیات کی بھی تعویل کی, اور دیگر بھی کچھ مفسرین اس میں ان کے ہم نوا ہیں, انہوں نے ان 5 آیات کی بھی تعویل کی. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں بلکہ وجوب کی بجائے اس کو استحباب پہ محمول کر لیں. یہ مستحب ہے کہ وہ وصیت کر دے تو یہ حکم اپنی جگہ پہ قائم ہے, وراثت والا حکم اپنی جگہ پہ قائم ہے, اور 1 سال تک کا جو بینیفٹ ہے وہ استحبابی طور پہ اس کو اس کے لیے وصیت کر دی جائے. اور یہ جو وصیت کرنا ہوگا یہ مستحب ہوگا, یہ لازم نہیں ہوگا. اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ وصیت کر دو تو زیادہ بہتر ہے, مستحسن یہ ہے, بہتر یہ ہے معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے اور اس عورت کی ڈھارس کے لیے اور دلجوئی کے لیے. یہ زیادہ بہتر ہے کہ 1 ایئر کے لیے اس کو یہ ٹائم پیریڈ دے دیا جائے. تو اس میں کسی آیت کو منسوخ ماننے والا تکلف بھی نہیں پایا جاتا, اور کسی آیت کو منسوخ قرار دینا جو ہے وہ اس میں ضروری نہیں ہوگا بلکہ یہ غیر منسوخ آیات ہی میں شمار ہوگا اس کا. تو میرے نزدیک بھی یہ تفسیر جو ہے یہ زیادہ بہتر مجھے لگی, اس میں کسی جو ہے وہ آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں پڑتی. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم, تو ان کے لیے مستحسن یہ ہے کہ وہ اپنی ازواج کے لیے کیا ہے وہ وصیت کر دیں, متاعا الی الحول, 1 سال کے لیے ان کا جو ہے وہ ساز و سامان, ان کا کھانا پینا, متاع ساز و سامان, یہ ان کے لیے وہ اس کی وصیت کر دیں. غیر اخراج, وہ اس کو ان کو گھر سے بھی نہ نکالیں ان بیویوں کو. فإن خرجنا, اب اسی 1 سال کے دوران اگر 4 ماہ اور 10 دن کی جو وجوبی عدت ہے وہ گزارنے کے بعد 1 ایئر سے پہلے اگر وہ اپنے طور پہ نکلنا چاہیں, فإن خرجنا, اگر وہ خود نکلنا چاہتی ہیں, فلا جناح علیکم, تو پھر وارثوں کو یہ کہا گیا کہ اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اس سے پہلے اگر وہ کوئی غیر شرعی امر کرے گی تو اس پر بھی گناہ ہے اور وارثوں پر بھی گناہ ہے, لیکن 4 ماہ 10 دن تک تو وہ پابند ہے اللہ کے حکم کے مطابق, قرآنی حکم کے مطابق پابند ہے. اس کے بعد اس کی چوائس ہے, وہ اس رعایت کو, اس بینیفٹ کو, اس جو 1 سال تک کے وہ متاع کو قبول کرنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی, اس کو چوائس دے دی, کیونکہ اس کی عدت کو طویل کرنا مقصود نہیں تھا اسلام میں. میں نے عدت کے مضمون میں یہ بات واضح کی تھی کہ یہ جو عدت مقرر کی ہے 3 ماہ کی یا 4 ماہ 10 دن کی, بیسیکلی یہ ویمن رائٹس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ پہلے جو عدتیں ہوتی تھیں وہ بڑی طویل کر دی جاتی تھیں, اور وہ عدتیں اتنی طویل ہو جاتی تھیں کہ عدت دی, 3 ماہ گزرنے کو آئے, قریب ہوئے, پھر رجوع کر لیا, پھر عدت دی, پھر رجوع کر لیا. اس چیز سے منع کیا کہ عدت 3 ماہ تک, لمبی لمبی عدت ہوتی, جب مرضی ہے وہ رجوع کر لیتے تھے. تو عدت جو ہے وہ 3 ماہ تک مقرر کر دی کہ بس اب 3 ماہ عدت ہے, اس کے بعد عورت آزاد ہے. بیسیکلی عورت کی آزادی مقصود ہے, یا تو اسے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, یا تو اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے آزاد کر دو اس کو.
تو عورت کی اسی لیے عورتوں کو جو طلاق دینے کی، ویسے تو میں نے کتنی دفعہ یہ بات عرض کی کہ طلاق ناپسندیدہ ترین چیز ہے اسلام میں، لیکن اگر ناگزیر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو لفظ آتے ہیں فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عورتوں کو اس انداز سے طلاق دو جو عدت کے اعتبار سے ان کے لیے سب سے بہتر ہوں، کہ ان کی عدت منیمم ہو. اور اس کی عدت کے مضامین میں نے تفصیل بتائی تھی کہ کس طرح کم سے کم عدت بن سکتی ہے. اللہ نے سارے وہ قوانین ذکر کیے جس میں عورت کم سے کم ٹائم تک پچھلے شوہر کے ساتھ وہ اٹیچ رہے اور پابند رہے، اس کے بعد اس کی آزادی. اس سے بڑے ویمن رائٹس دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. تمام تہذیبیں ایکسپلور کر لیں کہ انہوں نے اس لیول کا عورت کو حقوق دیے ہیں، پاسبل نہیں ہے کہ جس میں عورت کی پروٹیکشن ایک طرف، عورت کا 3 ماہ تک عزت نفس کو مجروح نہ کرنا ایک طرف وہ بھی، اس کے بعد عورت کا استبراء رحم، اس کا اگلے شوہر کے لیے اس کو جو میسر ہو جانا یا اس کے لیے وہ فزیبل ہو جانا، یہ بھی اس کو سیکیور کیا. اور اس کے بعد کم سے کم ٹائم پیریڈ تک محدود کر کے اس کو کہا کہ اب تو آزاد ہے، اب اپنے فیصلے خود کر، جو بھی تو اپنے حق میں فیصلہ کرتی ہے. تو یہی یہاں پہ بھی یہ ارشاد فرمایا کہ 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد فرمایا کہ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکلنا چاہتی ہیں اپنے ارادے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف، کہ وہ اپنے بارے میں جو بھی معروف طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیں، آگے نکاح کرنا چاہتی ہیں، بناؤ سنگار شروع کر دیتی ہیں، وہ اپنے گھر چلی جاتی ہیں، تو آپ پہ اب کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غالب علی کل غالب، ہر غالب پر اللہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے، اور حکیم ہے، ہر امر کی حکمت سے واقف ہے. ہر حکم جو دیا ہے اس کی حکمتیں وہ خود جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنی حکمتیں ہیں اور مصلحتیں ہیں. اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یہ اس باب کی جو باب نمبر 2 چل رہا تھا اس کی یہ آخری آیت ہے. اس سے آگے جو ہے وہ جہاد کا باب شروع ہوتا ہے. جہاد کی جو ابتدائی اس کی تمہید اور اس کے بعد جہاد کے باب ہیں، یہ آخری آیت ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اس کو گویا کہ دوبارہ ان چیزوں کو تھوڑا سا ریمائنڈ کروایا جاتا ہے. بعض اوقات بڑی تفصیل سے پیچھے کچھ چیزیں ذکر کی، اس کے بعد ایک چیز کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے. پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو کچھ ساز و سامان دے کر رخصت کرو. اور پچھلی آیات کے اندر جب میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ عورتیں جن کو قبل از رخصتی یا قبل از جو شادی جو ہے وہ اگر طلاق دے دی جائے تو اس کو آدھا مہر اگر مقرر ہو چکا ہے تو وہ آدھا مہر دینا لازم ہے، اور اگر اس کا حق مہر مقرر نہیں ہوا تو پھر اس کے لیے متاع اور ساز و سامان اور جوڑا کپڑا یا کچھ ہدیہ تحائف وغیرہ وہ دینا واجب ہیں. یعنی اس صورت میں کیا ہے، واجب ہیں جب طلاق دے دی اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، خلوت سیاح نہیں ہوئی. یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں اس کے علاوہ ہیں، یعنی ان کو جو عام عورتوں کو جو بائن ہے یا جو ہے وہ رجعی طلاق ہے، عدت گزر گئی اس کے بعد وہ رخصت ہو گئی، تو اب عورتوں کو یہ جو متاع ہے، ساز و سامان ہے دینا، جوڑا کپڑا، تحفہ تحائف دینا، یہ یہاں پہ دوبارہ ذکر ہو رہا ہے کہ یہ علیحدہ طور پہ ان کو دینا مستحب ہے، لازم نہیں ہے لیکن مستحسن ضرور ہے، ریکمینڈ کیا گیا. فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کے لیے معروف طریقے سے متاع ہے، ساز و سامان ہے. پہلے اس کی تفصیل ذکر ہو چکی ہے کہ جو علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، جو وسعت والا ہے اس کو اس کی حیثیت کے مطابق دینا لازم ہے، اور جو مالی حالت جس کی کمزور ہے تو اس پر اس کی حیثیت کے مطابق دینا لازم ہے. حقاً علی المتقین، متقی لوگوں کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ اس کو ادا کریں. جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں دل کے اندر، وہ لازم بات ہے کہ یہ ادا کریں گے، ان کو یہ دینا چاہیے. گویا یہاں پہ حقاً علی المتقین میں ان پر لازم تو قرار دیا لیکن یہ استحباب کے درجے میں قرار دیا. کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسے پہلے احکام بیان فرمائے، پچھلے سارے احکام بیان فرمائے، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، ان سب چیزوں کے بیان فرمائے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی آیات کو بیان کرتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم عقل رکھو، سمجھو، تعقل سے کام لو کہ ان آیات سے، ان آیات بینات سے تم نے کیا لیسنز حاصل کرنے ہیں، کیا سمجھنا ہے، کیا اس سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے. گویا کہ ان آیات کے دوبارہ بیان کرنے میں یہ حکمت تھی کہ تمام جتنے مسائل ہیں ان مسائل کو دوبارہ اپنی جو ہے وہ عمل میں لے کے آؤ، اپنے معمول کا حصہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام کو سمجھ کر ان پہ عمل کرو تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے، تمہارے انتظامی امور بہتر ہو جائیں، تمہارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے. یہ معاشرتی اصلاح کے امور تھے سارے جو یہاں پہ ذکر فرمائے.
انشاءاللہ اس کے بعد اگلا باب شروع ہوتا ہے، اس میں جہاد اور اس کے احکام اور اس کی کچھ تفصیلات اس کا ذکر ہے، پھر آگے تفصیلی طور پہ کہ جہاد کے بینیفٹس کیا ہیں، کس طرح جہاد کے ذریعے انسان اپنی کھوئی ہوئی عزت کو واپس حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح جہاد کے ذریعے انسان کو دنیا میں جو ہے وہ عروج اور ترقی اور جو ہے وہ غلبہ عطا کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بات ہوگی، آگے بڑے اہم موضوعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔